آج میں جس رائٹر کے بارے میں بات کروں گا انہوں نے ایگزسٹنشیلسٹ اور ایبسرڈسٹ لٹریچر کو بہت متاثر کیا ہے۔ رائٹر کا نام ہے فرانز کافکا۔ فرانز کافکا آسٹریو ہنگیرین امپائر کا سٹیزن تھا جو 1883 میں پیدا ہوا تھا اور تقریباً 40 سال کی عمر میں یعنی 1924 میں وفات ہوا تھا۔ کافکا زیادہ تر اپنی رائٹنگ جرمن لینگویج میں کرتا تھا۔ کافکا کی جو ارلی لائف تھی وہ بہت ڈسٹرب گزری تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا جو ریلیشن شپ تھا اپنے خاندان اور خاص کر اپنے فادر کے ساتھ وہ بہت خراب تھا، اور اسی ارلی ڈسٹرب لائف نے اس کی رائٹنگ کو بہت متاثر کیا ہے۔ ہر رائٹر یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے زمانے، اپنے خیالات اور اپنی ایکسپیرینسز کی پرفیکٹ ڈیفیکشن کرے اپنی رائٹنگ میں، اور کافکا اس میں کامیاب ہوا ہے۔ کافکا نے اپنے 90% کام کو جلایا تھا کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کو کون پڑھے گا، لیکن جو 10% رائٹنگ اس کی باقی بچی تھی اس نے دنیا پر اور خاص کر ایگزسٹنشیلسٹ لٹریچر پر اپنا امپیکٹ چھوڑا۔ ناول کے مین کریکٹر کا نام ہے سامسا گریگر۔ سامسا گریگر ایک محنت کش آدمی ہے جو دن رات محنت کرتا ہے اور اپنی خاندان کی فائنانشیل کرائسس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی محنت میں وہ اپنی شخصیت بھی بھول چکا ہے۔ ان کا ریلیشن اپنے خاندان کے ساتھ بہت اچھا ہے، لیکن ایک دن وہ نیند سے اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ ایک ورمن میں یعنی کیڑے میں تبدیل ہوا ہے۔ ورمن میں تبدیل ہونے کے بعد ان کا جو ریلیشن ہے اپنے خاندان والوں کے ساتھ وہ مکمل تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خاندان والے ان کو تقریباً ڈیناؤنس کرتے ہیں، ان کو ایک کمرے میں بند کرتے ہیں اور ان کو صحیح طریقے سے پھر کھانا بھی نہیں دیا جاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا جو ڈسٹنس ہے اپنے خاندان والوں کے ساتھ وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے، اور ایک ایسا وقت آتا ہے جب ان کے خاندان والے یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اس سے اپنی جان چھڑانی ہے، اور آخر میں وہ مر جاتا ہے۔ اب اس ناول میں جو فلاسافیکل اور سائیکولوجیکل کنسیپٹس سمبلائز ہوئے ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ پہلا جو ہے وہ ہے میننگ لیسنس آف لائف۔ کافکا کا ورمن میں تبدیل ہونا اچانک بغیر کسی آبویس وجہ کے یہ بتاتا ہے کہ زندگی کتنی عجیب ہے اور کتنی میننگ لیس ہے۔ زندگی میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ زندگی ایک خاص پیٹرن فالو نہیں کرتا بلکہ ارریگولر ہے، اور ہم نے ہر وقت کسی بھی چینج کے لیے تیار ہونا ہے۔ دوسرا ہے ایبسرڈیٹی آف لائف۔ جب سامسا ایک ورمن میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کے فیملی والے یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا، ہمارا اب فائنینشیل سپورٹ کون کرے گا۔ ان کے فیملی والے سامسا کے بارے میں نہیں سوچتے کہ اب ہم نے اس کو کس طرح دوبارہ ہیومن میں تبدیل کرنا ہے، یہ ان کے ساتھ کیوں ہوا ہے، لیکن وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے، وہ اپنے فائنینشیل سپورٹ کے بارے میں سوچتا ہے، جو یہ سمبلائز کرتا ہے کہ یہ زندگی کتنی ایبسرڈ ہے کہ ہر کوئی صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنے اچھے کے بارے میں سوچتا ہے اور دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتا۔ زندگی کا کوئی ایک خاص پرنسپل نہیں ہے بلکہ جو کوئی بھی جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تیسرا کنسیپٹ ہے ایلینیشن اینڈ آئسولیشن۔ جب سامسا ورمن میں بدل جاتا ہے تو ان کے گھر والے ان کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے اور ان کو کمپلیٹلی ڈیناؤنس کرتا ہے۔ ان کو پھر کھانا بھی ایک ان کی سسٹر ہوتی ہے وہ دیتی ہے، اور وہ ان کے ساتھ بھی ملتی بھی نہیں ہے، بات بھی نہیں کرتی، اور اس طرح سامسا کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں، جو یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ دنیا کے لیے میننگ فل ہو، ویلیبل ہو، تو دنیا آپ کو سپورٹ کرے گی، دنیا آپ کے ساتھ ہوگی، لیکن جب آپ دنیا کو ویلیبل نہیں ہوں گے، آپ دوسروں کے لیے کچھ فائدہ مند نہیں ہوں گے، تو دوسرے لوگ بھی آپ کو پھر ایلینیٹ کریں گے، دوسرے لوگ آپ کو آئسولیٹ کریں گے۔ So it means that either you are gonna be useful to others or you are gonna be isolated and alienated. Next concept ہے existentialist guilt. Existentialist guilt mean when an individual take responsibility of suffering which is beyond their control. جب سامسا ورمن میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتا کہ میں اس طرح کیوں بن گیا اور میں نے دوبارہ انسان کیسے بننا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے خاندان کے بارے میں سوچتا ہے، وہ اپنے خاندان کے فائنینشیل کرائسس کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں نے اس کو کس طرح حل کرنا ہے ورمن ہو کر بھی، جو ایک ایگزسٹنشیلسٹ گلٹ کو سمبلائز کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے پاور آف کیپٹلسٹ اینڈ بیوروکریٹک سسٹم۔
جب سامسا ورمن میں تبدیل ہونے سے پہلے وہ ایک کیپٹلسٹ کمپنی میں کام کرتا ہے ایز اے ٹریولر سیلز مین. وہ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا ہے اور دن رات اس کے لیے محنت کرتا ہے. وہ اپنی ایکسپلائٹیشن کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا سکتا، جو یہ سمبلائز کرتا ہے کہ کیپٹلسٹ اور بیوروکریٹک سسٹم کتنی بروٹل ہے اور کتنی ایکسپلائٹیٹیو ہے. نیکسٹ اور آخری کنسپٹ جو میں نے اس ناول سے نکالا ہے وہ ہے ڈی ہیومنائزیشن. سامسا کا ورمن میں تبدیل ہونا یہ سمبلائز کرتا ہے کہ یہ سسٹم، یہ معاشرہ اور یہ لوگ کس طرح انسان کو ایک غیر انسانی فطرت میں تبدیل ہونے پر مجبور کر دیتا ہے، انسان کو انسانیت کے درجے سے بھی نیچے گرا دیتا ہے اور انسان کو ایک مشین کی طرح ٹریٹ کرتا ہے. آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جتنے بھی کنسپٹ ڈسکس کیے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے ہو اور یہ سب ٹھیک ہو، کیونکہ ناول میں سمبولزم بہت استعمال ہوا ہے. اسی وجہ سے ہر ریڈر اپنی تھاٹ پروسیس کے مطابق اس سے کنسپٹ نکال سکتا ہے اور زندگی پر اپلائی کر سکتا ہے.